توشخانہ کیس میں جب عائشہ بی بی اڈیالہ جیل پہنچی، ان کا میڈیکل ہوا، اس کے بعد ان کو ریگرس امپریزنمنٹ کے لیے ان کے گھر بھیج دیا۔ بہت ساری ایسی فیملیز سے مجھے میسیجز آئے جن کے بچے بچیاں عمران صاحب کے لیے 9 مئی یا کسی دوسرے واقعات میں اس وقت جیل میں۔ پی ایم ایل این جو ہے انہوں نے ایک انتہائی تھکا ہوا منشور عین وقت پہ لائے ہیں۔ گیلپ سروے کرایا گیا، بلومبرگ نے ایک سروے کرا لیا گھر بیٹھے۔ پی ایم ایل این بڑی پاپولر ہو گئی ہے۔ وہ جی پنجاب وچ اسی بیٹھے ہیں، ساڈے کولوں پوچھو۔ ان کو پنجاب ہولڈ کرنا اسٹیبلشمنٹ کی چھتر چھایا کے ساتھ بھی بڑا مشکل ہو جائے گا اس وقت۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کی میزبان یاسمین آفتاب علی۔ پروگرام یاسمین کی بیٹھک کے ساتھ آج موسم بہت خوبصورت ہے۔ کل رات کو بہت تیز بارش ہوئی اور ہمارا جو لان ہے وہ دھل کر صاف ہو گیا، تو میرا خیال تھا آج ہم باہر پروگرام کریں۔ آج کا جو موضوع ہے وہ نئے بہت سارے پولیٹیکل ڈیولپمنٹس ہوئے ہیں جس کی طرف نظر ڈالنا ضروری ہے۔ سب سے پہلے توشخانہ کیس۔ اب توشخانہ کیس جو ہوا ہے اس میں لوگ بہت زیادہ یہ کہہ رہے ہیں اور درست کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب بھی فلاں سامان لے گئے، شہباز شریف لے گئے، خاقان عباسی صاحب لے گئے، زرداری صاحب لے گئے، اور پتہ نہیں کون کون کیا لے گیا۔ بات یہ ہے کہ اس کا ایک طریقہ ہے۔ طریقہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی تحائف آتے ہیں تو ان کو ایک پراپر ڈاکیومنٹیشن کے ساتھ پہلے توشخانہ میں داخل کیا جاتا ہے۔ توشخانہ میں داخل ہونے کے بعد اس کی ایک پوری ایک وہ ٹیبولیٹڈ ہوتا ہے کہ یہ سامان آیا ہے۔ اگر جو کچھ لوگوں کی لسٹ ہے کہ ان لوگوں میں سے اگر کوئی لوگ لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں، لیکن وہ ایک تھرڈ پارٹی ایویلویشن کرائی جاتی ہے۔ میں نہیں کر سکتی خود سے، یا جو شخص خریدنا چاہ رہا ہے کوئی چیز وہ نہیں کر سکتا خود سے، اس کو ایک تھرڈ پارٹی سے ویریفائی کرایا جاتا ہے کہ اس کی مالیت کیا ہے۔ جب وہ ایک دفعہ ڈٹرمن ہو جاتی ہے اس کے بعد ہی وہ جو ہے چیز اس کا سرٹن تھوڑا سا ایک ڈسکاؤنٹ کے اوپر وہ شخص خرید سکتا ہے۔ یہاں پر جو مسئلہ بشرا بی بی کے کیس میں اور عمران صاحب کے کیس میں لوگوں نے دیکھا اور نظر آیا وہ یہ تھا کہ جب سامان کوئی تحائف آتے تھے تو ان کو ٹیبولیٹ نہیں کرایا جاتا تھا، توشخانے میں انٹری نہیں کرائی جاتی تھی، ان کو بنی گالا لے جایا جاتا تھا۔ اور مجھے یاد ہے، آپ کو بھی یاد ہوگا کہ ایک وقت میں بہت زیادہ یہ خبر نکلی تھی کہ انہوں نے اپنے ملازم کو بے حد ڈانٹا کہ تم تصویریں کیوں لے رہے ہو ان چیزوں کی جب یہ آ رہی ہیں، اور پہلے سامان ادھر لایا جائے، ہم نے جو رکھنا ہے ہم رکھیں گے، اس کے بعد آپ لے جائیں باقی توشخانہ، اور اس کی جو ٹیبولیشن اور تصویریں کرنی ہیں وہ آپ کریں۔ تو یہ بات تو صریحاً غلط ہے۔ میں تو یہ ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ عمران صاحب یا ان کی بیگم کو جو اس کا قانون ہے کوئی چیز لینے کا یا رکھنے کا ان کو پتہ نہ ہو۔ دوسری جو آج صبح سویرے، میں جمعرات کے روز یہ ریکارڈنگ کرا رہی ہوں، 1 فروری ہے، جو صبح سویرے خبر آئی کہ توشخانہ کیس میں جب کل بشرا بی بی اڈیالہ جیل پہنچی، ان کا میڈیکل ہوا، سارے معاملات ہوئے، اس کے بعد ان کو ریگرس امپریزنمنٹ کے لیے ان کے گھر بھیج دیا گیا۔ ارے بھائی صاحب، ریگرس امپریزنمنٹ کی سزا ہو ہی نہیں سکتی جب آپ گھر میں ہو۔ ریگرس امپریزنمنٹ کا مطلب ہے جو ملزم ہوتے ہیں ان کے ذمے مختلف کام لگائے جاتے ہیں، چاہے آپ کوئی بھی کام کو جانتے ہوں یا کچن میں لگا دیا جاتا ہے یا کہیں، لیکن ریگرس امپریزنمنٹ کا ایک اور مطلب بھی ہے۔ میرے شوہر لیٹ نوید تجمل آرمی میں تھے، میرے سسر ریٹائر ہو چکے تھے، جنرل تجمل حسین ملک، ان لوگوں نے اٹیمپٹڈ کو کی تیاری کر لی تھی جنرل ضیاء الحق کے اوپر، اور میرے سسر ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ یہ ضیاء جس طرح کا اسلام لانا چاہ رہا ہے یہ اصل صحیح اسلام نہیں ہے، what he is doing is wrong۔ وہ لوگ پکڑے گئے اور جب ان کو آرائی ملی تھی اس وقت میرے شوہر مجھے بتاتے تھے کہ وہ ہوتی نا بیل گاڑی، اس کا جو پیچھے کا حصہ ہوتا ہے اس میں ٹاکیاں دھو کے جب وہ پانی سے وزنی ہو جاتی تھی وہ ڈالا جاتا تھا، ان کو اس کے آگے بیل کی جگہ جوتا جاتا تھا، اور کمپاؤنڈ میں پورا دن کہتے تھے چلتے رہو، اور حشر ہو جاتا تھا آپ کا۔ اس کے علاوہ جو پولیٹیکل پرزنرز ہوتے ہیں جن کا ایک ریپیوٹ ہوتا ہے، ایک سٹیٹس ہوتا ہے، وہ عام جیلوں میں نہیں ہوتے، ان کے چھوٹے گھر ان کو ملتے ہیں کمپاؤنڈ میں،
ان کو ایک مشقتی بھی ملتا ہے سرونٹ. ہاں وہاں اے سی نہیں ہوگا, وہاں یہ سہولیات نہیں ہوں گی, آپ اخبار لگا سکتے ہیں. اس زمانے میں فاروق لغاری صاحب بھی اس جگہ ہوا کرتے تھے, تو بہت سارے قصے میرے سسر مجھے سناتے تھے. خیر وہ کبھی اور وقت کے لیے. لیکن آپ گھر میں کس طرح ریگریس امپریزنمنٹ کی سزا دے سکتے ہیں؟ میرا سوال تو آپ سے یہ ہے. بہت ساری ایسی فیملیز سے مجھے میسیجز آئے جن کے بچے بچیاں عمران صاحب کے لیے 9 مئی یا کسی دوسرے واقعات میں اس وقت جیل میں ہیں, ان کو آگ لگ گئی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بچے تو جیل میں سڑ رہے ہیں, لیکن ان بیگم صاحبہ کو گھر بھیج دیا گیا, تو عمران صاحب اور ان کے لیے قانون فرق کیسے ہو گئے؟ تو ہمارے بچوں کو بھی چھوڑا جائے, بات تو جائز ہے. اچھا اب ہم آتے ہیں جو ہے وہ جو ان کو ایک دن پہلے توشخانہ کی سزا سے پہلے اس میں ان کو 14 سال کی سزا ہوئی ہے, ان کو بھی اور ان کی بیگم کو بھی, اور 10 سال تک یہ کوئی پبلک آفس ہولڈ نہیں کر سکتے. اب ہم پچھلے کیس پہ آتے ہیں, سائفر کیس کے اوپر. لوگوں نے عموماً, اور میں بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہوں گی کہ ایون بہت سارے جرنلسٹ, بہت سارے انالسٹ جو ٹی وی پہ بیٹھ کے تبصرے دے رہے ہیں, انہوں نے آفیشل سیکرٹس ایکٹ وہ پڑھا بھی نہیں ہے. مجھ سے ایک صاحب فون کر کے یہ پوچھ رہے تھے, اچھا ان کو اگر سزا ہو گئی تو ان کے ساتھی جو ہیں قریشی صاحب, ان کو کس ضمن میں سزا ہوئی؟ میں آپ کو بتاتی ہوں. آفیشل سیکرٹس امینڈمنٹ ایکٹ 2023 کلوز نمبر 3 سیکشن 3 سب کلوز 1. A person shall commit an offence under this section if he intentionally, for any purpose prejudicial to public order, defense, safety or interest of the state, اگر یہ کرتا ہے, اور اس کو پھر ڈیفائن کیا گیا ہے کہ اس کی شکلیں کیا ہیں. عمران صاحب کو جس شک کے تحت سزا ہوئی ہے وہ سب کلوز سی سیکشن 3 کا obtains, collects, records or publishes or communicates to any other person any secret, official code or password or any electronic or modern device, sketch, plan, model, article or note or any other document or information in any manner whatsoever which is calculated to be or might be or is intended to be directly or indirectly useful to an enemy of Pakistan. سمجھے ہیں آپ لوگ؟ اچھا, اور جو شاہ محمود قریشی کو سزا ہوئی ہے وہ کلوز نمبر 9 کے تحت to abet anyone, کسی کی مدد کرنا, بات پتا کر کے ان کے خلاف کھڑے نہ ہونا, ان کو سمجھانا نہیں, ان کا ساتھ دینا, وہ ایسے ہی سمجھا جائے گا جیسے اصل جرم اسی شخص نے کیا ہے. اچھا اب سوال یہ ہے ہوا کیا ہے؟ اعظم خان اور دوسرے لوگوں نے بھی گواہیاں دی ہیں, بہت لوگوں نے گواہیاں دی. اسد مجید صاحب جنہوں نے یہ سائفر یو ایس سے بھیجا تھا, انہوں نے کہا کہ اس میں کبھی بھی جو ہے ایسی کوئی سازش کی بات نہیں تھی. ایک بات یاد رکھیے, یہ کاپی ایک شخص کو نہیں جاتی, یہ سی او ایس کو جاتی ہے, پی ایم آفس کو جاتی ہے, پریزیڈنٹ ہاؤس جاتی ہے, یہ ایف او جاتی ہے, اور ایک اور 5ویں اتھارٹی کو. تو کوئی بھی ملک اتنا بے وقوف نہیں ہے کہ وہ لکھت میں دے اور سب کو بھیجے, اور باجوہ صاحب کو اگر کہنا ہو کہ تم ان کی گورنمنٹ ہٹاؤ تو وہ ان کو بھیجے اور کہے کہ جی یہ تو دیکھیے یہ تو کمال ہو گیا, یہ تو ان کی وجہ سے حکومت ہٹ گئی. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. اس کے بعد انہوں نے بیانیہ بدل دیا, یو ایس کا بیانیہ کہیں پیچھے چلا گیا اور ایک اور بیانیہ آ گیا, اور اس میں انہوں نے کہا کہ جی یہ تو باجوہ اور جنرل فیاض کا سازش تھی. بھئی کیا وہ 5 جگہ لکھ کر ایک ایمبیسی دوسرے ایمبیسی کے آدمی کو بلا کر اتنی بے وقوف ہوگی؟ کیا ان کے پاس کسی کے ساتھ اگر ایسا کوئی کام کرنا ہو تو کوئی رابطہ نہیں ہوگا, کوئی اور طریقہ نہیں ہوگا کہ وہ لکھت میں کرے گی جو آن ریکارڈ آتا ہے, اور وہ 5 جگہوں پہ جائے گا کہ سنو سنو ہم یہ کرنے والے ہیں. پھر ایک لیٹسٹ بیانیہ جو آیا ہے وہ تو بڑا ہی مزے کا خیز ہے کہ جو پاکستان کے یو ایس کے ہمارے سابقہ حسین حقانی صاحب, ان کو بلایا امریکہ نے اور ان کو کہا کہ ہم آپ کو 30,000 یا 37,000 ڈالر دیتے ہیں, اور آپ جو ہیں وہ باجوہ کو کنونس کر دیں کہ ان کی حکومت گرا دیں.
ارے بھائی حسین حقانی کو 37,000 یا 30,000 ڈالر اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتے، ایک بات۔ نمبر 2، ان کا بالکل کسی طور سے بھی آرمی سے کوئی رابطہ نہیں ہے، یہ میں ذاتی طور پہ جانتی ہوں اور میں اس کی گواہی دے سکتی ہوں۔ اور نمبر 3، اتنے بڑے ہو گئے حقانی صاحب، دوست ہیں میرے، کہ وہ جو ہیں انہوں نے ایک بات کری اور ادھر باجوہ صاحب کنونس ہوئے اور ادھر حکومت گری۔ تو جو اتنے ان کے سپورٹرز اور ان کی اتنی بڑی لابی پی ٹی آئی کی اپنی امریکہ بھیجی ہے، جو ہائر کر رہی ہے پی آر کمپنیز، ان کے کانگریس مین کی کمٹمنٹس لے رہی ہے کہ آپ ہمارے لیے یہ کریں اور اٹیچ کر دیں، پاکستان کو کچھ پیسہ دینا ہے تو ہمارے فائدے کے ان معاملات کے ساتھ، وہ کدھر تھے سارے؟ مطلب حسین حقانی اتنے امپورٹنٹ ہو گئے، اتنی بڑی چیزیں، اگر اتنی بڑی چیزیں تو پھر تو بھائی کمال ہی ہے۔ اچھا، اس کے بعد سے جو ایک چیز ضرور میں کہوں گی اس معاملے میں جو مجھے بھی عجیب لگی اس کیس میں، جو ان کے اپنے وکیل تھے پی ٹی آئی کے، وہ خود کئی حاضریوں میں پیش نہیں ہوئے ہیں، اس لیے کیونکہ پی ٹی آئی نے ان کو ٹکٹ دے دیا تھا، وہ الیکشن کیمپیننگ میں لگے تھے۔ اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں، میں وکیل رہی ہوں، میں نے بڑے برسوں وکالت پریکٹس کی ہے۔ وکیلوں کی یہ عام بات ہوتی ہے، یہ ایک عام پریکٹس ہے کہ جو ٹالنا ہونا آپ نے کسی معاملے کو، وہ بیماری کا بہانہ بنا دیں گے، جی ڈاکیومنٹس رہ گئے اگلی تاریخ دے دیں، جی ہمارا جو کلائنٹ ہے وہ بیمار ہو گیا، وہ بھی ڈیپوزیشن نہیں دے سکتا، اس طرح سالوں لٹکا لیتے ہیں۔ یہ لوگ نہیں آ رہے تھے اور اس لیے ایک طرح سے جو کورٹ تھا اس کا ہاتھ فورس کیا گیا کہ وہ سرکاری وکیل اپوائنٹ کریں۔ لیکن ایک چیز جو مجھے اس میں تھوڑی، بلکہ سبھی کو عجیب لگی، اور اگر میں کہوں گی مجھے عجیب نہیں لگی تو میں جھوٹ بول رہی ہوں، وہ یہ تھا کہ اتنے زیادہ گواہان تھے، ایک دن کے اندر سب کی گواہیاں ہو کے قلم بند ہو کے فیصلہ آ جانا، یہ انپریسیڈنٹڈ تھا۔ چاہے ان کا بیان درست تھا، چاہے اس بیان پہ فیصلہ بھی وہی آتا، لیکن اتنی جلدی میں جو ہوا ہے اس سے جو ایک عام پبلک کو تاثر گیا ہے، اور یہ میں اپنی رائے نہیں دے رہی، جو میں لوگوں کی گفتگو سن رہی ہوں اس کی بنیاد پہ کہہ رہی ہوں، کہ جیسے پہلے سے تھا کہ الیکشن سے پہلے یہ کر لو ٹائپ، تو یہ ایک صحیح فیصلہ بھی اگر ہے جو یقیناً ہوگا، اس پہ میں شک نہیں کر رہی، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ جسٹس شوڈ ناٹ آلسو بی ڈن، اٹ شوڈ آلسو بی سین ٹو بی ڈن، جو جورسپروڈنس کا ایک پلر ہے، وہ چیز مجھے اس کی کمی نظر آئی۔ اب ہم آتے ہیں کچھ دوسرے اور معاملات کے اوپر جو بہت اہم ہے، کہ تحریک پارلیمنٹیرین انصاف خٹک صاحب کی پارٹی اور آئی پی پی تشکیل میں آئے جب پی ڈی ایم اپنے مسائل سے لڑ رہی تھی اور نواز شریف اس وقت باہر تھی۔ اب اس وقت ان کے پاس کوئی اتنے الیکٹیبلز وہ اٹریکٹ نہیں کر پائے ہیں۔ ان حالات میں جبکہ پی 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 فل فورس سے پنجاب میں آئی ہوئی ہے، کیمپیننگ کر رہی ہے، اور میری اطلاعات کے مطابق بلاول بھٹو زرداری کو ایک اچھا رسپانس بھی مل رہا ہے، تو اس طرح کے ماحول میں، لیکن ہاں پی ایم ایل این جو ہے انہوں نے ایک انتہائی تھکا ہوا منشور عین وقت پہ لائے ہیں، ہم اکنامک پالیسیز بہتر کریں گے۔ او بھائی کیسے بہتر کرو گے؟ پہلے کی تھی، پہلے آپ کر پائے تھے؟ نہیں کر پائے تھے، اور اس وقت تو اگلے 6 مہینے تک آپ کو آئی ایم ایف کی دکتات پہ چلنا ہوگا۔ آپ نے ایک دفعہ مفتاح اسماعیل کو نکالا، غلطی کی، ان کی وجہ سے پیمنٹس آ رہی تھیں، اس کے بعد آپ اسحاق ڈار صاحب کو لائے، انہوں نے کچھ کٹوتیاں کی۔ اب مثال کے طور پہ آئی ایم ایف کی طرف سے ہمیں کہا گیا ہے کہ 15 فروری آخری تاریخ ہے جب حکومت جو بھی ہوگی وہ نوٹیفیکیشن جاری کرے گی کہ گیس کی قیمت کو بڑھایا جائے، کوئی حکومت آ کے اس کو بدل نہیں سکتی۔ تو یہ جو بھی لوگ باتیں کر رہے ہیں یہ بڑی غلط اور مس گائیڈنس کی باتیں کر رہے ہیں، ان کے پاس کوئی پلان نہیں ہے۔ میرے خیال میں پی ایم ایل این کے پاس اکنامک ڈیولپمنٹ کا ماں سوائے برج بنا دینا اور پل بنا دینا، یہ ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی، یہ کنسٹرکشن ہے۔ تو اس کے جو معاملات ہیں، یہ اس میں ان کا یہ اسٹرانگ ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ نہیں ہے۔ تو آگے اب اس کے بعد سے دیکھیے ہو کیا رہا ہے، گیلپ سروے کرایا گیا،
بلومبرگ نے ایک سروے کرا لیا گھر بیٹھے, پی ایم ایل این بڑی پاپولر ہو گئی ہے. وہ جی پنجاب وچ اسی بیٹھے ہیں, ساڈے کولو پوچھو, کوئی فیور میں ان کے نہیں ہے. ان کو پنجاب ہولڈ کرنا اسٹیبلشمنٹ کی چھتر چھایا کے ساتھ بھی بڑا مشکل ہو جائے گا اس وقت. اور یہ کوئی اس میں شک نہیں ہے کہ پی ٹی آئی چونکہ انڈیپینڈنٹلی ان کے کینڈیڈیٹس لڑیں گے, تو اس وقت وہ جس پارٹی کی جانب جائیں گے, وہ جس پارٹی کی طرف بھی جائیں گے, اس کا پلہ بھاری ہوگا. انڈیپینڈنس کا رول بہت بڑا ہوگا اس وقت. اور ایک میں پیشن گوئی آپ کو اور کر دوں, الیکشنز ہو بھی جائیں گے, حکومت فوری نہیں بنے گی, حکومت دیر میں بنے گی. یہ آپ دیکھ لیجئے یہ ہوگا کہ نہیں. آج کے لیے اتنا ہی. اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ.